بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساقون خان میوات سے پوچھتے ہیں ٹرک پر نماز پڑھنے کا حکم۔ میرا ایک ٹرک ہے جسے میں چلاتا ہوں، میں کبھی اس کے اندر اور کبھی چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں، کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے، لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اندر بھی اگر پڑھیں تو بیٹھ کے نہیں، فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی، کھڑے ہو کر ہوتی ہے۔ اندر اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو تو ٹرک روکیں، سائڈ سے اتریں، سڑک پہ قبلے کی طرف رخ کریں اور نماز پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، جس کو تمیز سے نماز کہتے ہیں۔ فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی جب تک بہت ہی شدید عذر نہ ہو، تو اس لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ لڑکی کا بھائی اور والد نہ ہو تو ولی کون ہوگا؟ میں جس لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہوں اس کا نہ والد ہے، نہ دادا ہے، نہ بھائی ہے، اس صورت میں اس کا ولی کون ہوگا؟ نیز سنت کے مطابق کس طرح سے شادی کی جائے گی؟ نام نہیں لکھا، بڑے خطرناک لگ رہا ہے، کام کرنے جا رہے ہیں اس لیے نام چھپایا ہوا ہے انہوں نے۔ کہہ رہے ہیں لڑکی کا نہ ابا ہے، نہ دادا ہے، نہ بھائی ہے۔ مزے ہیں بھائی، آپ کے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو چچا زاد بھائی جو ہے نا وہ ولی ہوگا۔ پھر اگر کزن ہے اس کا کوئی چچا زاد بھائی، وہ ولی ہوگا۔ وہ نہ ہو تو جتنا بھی قریب ترین جو مردوں کی باپ کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ ولی ہوتے ہیں، تو جتنا بھی باپ کی طرف سے، لڑکی کے والد کی طرف سے جو قریب ترین رشتہ ہوگا وہ لڑکی کا ولی ہوگا۔ کیا کپڑے صرف پانی بہانے سے پاک ہو جائیں گے؟ مسز کلیم کراچی سے، آپ کہتے ہیں کہ کپڑوں پر اوپر سے پانی بہایا جائے اور دوسری طرف سے نکل جائے تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے حضرات سے سنا کہ اس میں کپڑوں کو نچوڑنا بھی ضروری ہے، تو اس میں صحیح بات کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا بالٹی بھر جائے اور پانی بہنا شروع ہو جائے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے، یہ اس صورت میں ہے کہ پہلے کپڑے میں جو گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھو کے صاف کر لیا جائے، اور پھر جو 3 دفعہ پانی بہانے کا پروسیس ہے وہ اس طرح سے اگر پانی بہا دیا جائے تو پھر اس پروسیس کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑے پہ کوئی گندگی کا نشان لگا ہوا ہے اور آپ نے صرف ٹب میں پانی ڈالا اور بہا دیا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کہیں جیسے خون کا دھبا لگا ہوا ہے یا کوئی ایسی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو پہلے دھونا ضروری ہے، تو صرف پانی بہا دینا اتنا کافی نہیں ہے۔ گندگی کا نشان استطاعت کی حد تک اس کو رگڑ کے دور کرنا یہ پہلے ضروری ہے۔ ہاں آپ نے اچھی طرح رگڑ لیا پھر بھی دور نہیں ہو رہی، وہ پھر وہ معاف ہے۔ یہ تو آخر میں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا، کیونکہ بعض دفعہ اس طرح سے کپڑے دھلتے ہیں کہ 3 دفعہ پانی بہایا نہیں جاتا اس میں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب سب کپڑے دھل جائیں تو آخر میں ایک دفعہ ٹب میں رکھ کے پانی بہا دیں تاکہ شک و شبہ ختم ہو جائے، کیونکہ پانی جب بہے گا، ایک دفعہ یہاں سے پانی آ رہا ہے اور ادھر سے نکل رہا ہے تو بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، تو وہ پھر الگ سے 3 دفعہ دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو وہ جو پہلے پروسیس میں کمی بیشی ہوئی ہے اس کی تلافی اس عمل سے ہو جائے گی۔ بیٹی کی شادی کے لیے زیور ہو تو زکوٰۃ کا حکم۔ فوزیہ صاحبہ لندن سے، میرے پاس 15 تولے زیور ہے جس میں 7 تولے میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے اور 8 تولے اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا ان زیورات پر زکوٰۃ لگے گی یا نہیں؟ لگے گی جناب، اس لیے کہ سارا آپ کا ہے، آپ نے بیٹی کے لیے رکھا ہے لیکن بیٹی کو ہینڈ اوور تو نہیں کیا نا، اس کے حوالے تو نہیں کیا، تو اس لیے وہ آپ ہی کا زیور کہلائے گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ اگر بچی نابالغ ہے اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ یہ بیٹی کا ہے تو پھر وہ بیٹی مالک بن گئی، پھر ہینڈ اوور کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر اس کو خرچ نہیں کر سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک بیٹی بالغ نہیں ہوگی، وہ اس میں کوئی تصرف جائز نہیں ہے، تو پھر وہ نابالغ بچی کا ہے، ایسی کنڈیشن میں پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر بالغ بچی کا ہے تو پھر اس کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے اور پھر بچی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ پوری تفصیل سامنے رکھی ہے آپ کے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ غصے میں طلاق کے الفاظ۔ میاں بیوی کے درمیان اگر لڑائی ہوئی اور شوہر غصے میں یہ جملہ بول دے کہ اگر تم نے آگے کوئی بات بولی تو میں طلاق دے دوں گا، اور بیوی بھی ساتھ ساتھ بول ہی رہی تھی تو کیا حکم ہوگا؟ اور اگر شوہر نے یہ بولا کہ اگر تم کچھ بولی تو طلاق ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ ام ابیہا کراچی سے، دیکھیے اگر شوہر نے یہ بولا کہ اگر تم آگے سے کچھ بولی تو میں طلاق دے دوں گا، اس کے بعد بیوی حسب دستور بولتی ہی رہیں، جو کہ بہت ہی کم بیویاں اس طرح کی پائی جاتی ہیں معاشرے میں کہ شوہر کو غصہ ہو تو وہ چپ ہو جائیں، اور خاص طور پہ طلاق کی دھمکی وہ دے رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے لیکن آپ بلا وجہ بولے چلی جا رہی ہیں، تو چپ ہونا بھی سیکھنا چاہیے گھروں کو بچانے کے لیے۔ تو بہرحال اگر اس نے یہ بول دیا کہ تم خاموش نہیں ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا، پھر بھی بیوی خاموش نہیں ہوئی اور وہ بولتی رہی تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر نے طلاق دی نہیں ہے، طلاق کی دھمکی دی ہے۔
البتہ اگر شوہر نے یوں کہا کہ اگر تم نے مزید کچھ بولا تو تمہیں طلاق، لڑائی کے دوران یہ کہا، اور بیوی اس وقت خاموش رہ گئی، بعد میں بے شک بول دے وہ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے جب لڑائی ختم ہو جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر اسی وقت اس نے بول دیا اسی لڑائی کے دوران تو پھر 1 طلاق واقع ہو جائے گی. شوہر نے 1 طلاق بولی تھی تو 1، 3 بولی تھی تو 3 ہو جائیں گی. لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ اگر تم کچھ بولی تو طلاق ہو جائے، تو یہ جو ہے نا مبہم الفاظ ہیں. اس میں شوہر سے پوچھا جائے گا کیا نیت ہے، یعنی طلاق ہو جائے، یعنی میری یہ خواہش ہے کہ ہو جائے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر شوہر کی نیت یہ تھی کہ طلاق ہو جائے، یعنی ہو گئی ہے طلاق، ایسی صورت میں تو پھر بیوی کے بولنے سے طلاق واقع ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ اگر تم کچھ بولی تو طلاق ہو جائے، تو اس میں شوہر سے پوچھا جائے گا آپ کی نیت کیا تھی، یہ طلاق کی دھمکی تھی یا آپ کی نیت یہ تھی کہ طلاق ہی ہو گئی بس. تو اگر طلاق ہی ہو گئی ہے، اس کی نیت تھی تو طلاق ہو جائے گی، یہ نیت نہیں تھی صرف دھمکی تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن میاؤں سے گزارش ہے کہ یہ پاگلوں والی حرکتیں ہوتی ہیں، لڑائی کے وقت کچھ اور کر لیا کریں. طلاق کی دھمکیاں یا طلاق کے الفاظ استعمال کرنا یہ اپنی ڈکشنری اور اپنی لغت سے نکالنا ہے. یہ جبھی دینی چاہیے، یا اس کی دھمکی جبھی دینی چاہیے جب آپ واقعی سیریس ہوں، اور خاندان کو بٹھا کے اور تمیز سے جو شریف لوگوں کا طریقہ ہے علیحدگی کا، اس طریقے سے ڈیورس دینی چاہیے. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں بات بات پہ دھمکیاں اور بات بات پہ پھر اگر یوں کر لیا تو طلاق، یوں کر لیا تو طلاق، یہ انسان کے احمق اور پاگل ہونے کی بلکہ گدھے ہونے کی دلیل ہے، معذرت کے ساتھ. غصے والے شوہر کے لیے دوسری شادی کا حکم. اگر کسی مرد نے پسند کی شادی کی ہو لیکن وہ اپنی بیوی کو مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو اور بات بات پر دونوں کے جھگڑے رہتے ہوں، اور ان میں 2 دفعہ طلاق بھی ہو چکی ہو، اور اب وہ مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کے مزاج کے حساب سے اس کے لیے دوسری شادی کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ایک خاتون نے پوچھا ہے کراچی سے. دیکھیں، دوسری شادی کرنا مرد کے لیے اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ 4 بیویوں میں عدل کرے، دوسری، تیسری، چوتھی، سب کے حقوق ادا کرے. یہ فیصلہ کرنا کہ وہ حقوق ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ اس مرد کا خود کا کام ہے. یہ معاشرے کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، یا پہلی بیوی کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آپ چونکہ حقوق ادا نہیں کر سکتے لہذا آپ کے لیے حرام ہے. تو یہ مرد پر ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں خود سے یہ خوف ہے کہ تم برابری نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک بیوی پر اکتفا کرو یا ایک بھی شادی نہ کرو. تو یہ فیصلہ مرد کرے گا. رہا یہ مسئلہ کہ پہلی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو یہ جو حرکتیں میاں صاحب کر رہے ہیں، گالیاں دینا، بات بات پر جھگڑنا، اور جو ہیں 2 طلاقیں بھی ہو چکی ہیں. 2 طلاقیں کیوں ہو چکی ہیں، وہ صحیح ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں، اس کے بارے میں تو ظاہر ہے جب تک میاں بیوی دونوں کی باتیں سامنے نہ آئیں یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے. طلاقیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں. بعض دفعہ تو انسان خود کسی کو مشورہ دیتا ہے بھائی علیحدگی اختیار کرو، بعض دفعہ غلط کر لیا ہوتا ہے میاں نے، طلاق بنتی نہیں ہے لیکن وہ دے دیتا ہے. تو 2 طلاقیں کیوں ہو چکی ہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے، تو اس بارے میں تو میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. ممکن ہے شوہر نے زیادتی کی ہو، ممکن ہے بیوی کی طرف سے زیادتی ہو. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر بیوی کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بات بات پر دونوں جھگڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. مارتا ہے، اچھا کام نہیں کرتا، لیکن کیوں مارتا ہے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے. مطلب یہ کہ کسی کے بھی جب ذاتی حالات سامنے آئے نا تو ایک طرف کی بات سن کے انسان فیصلہ نہیں کر سکتا. بیوی پہ ہاتھ اٹھانا برا کام ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی نے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے بجائے یعنی کوئی بھی دوسرا شخص کہے گا. مثال کے طور پر ایک عورت شوہر کے سامنے اس کے باپ اور ماں کو گالی دے رہی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایسا کرتی نہیں ہیں عورتیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. اب اس پہ شوہر نے کھینچ کے ایک تھپڑ لگا دیا، تو اب اس تھپڑ کو تو دیکھا جا رہا ہے کہ مرد نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، تو یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا کہ اس نے کیا تھا. اس نے اس کے باپ کو گالی دی ہے، اس کی ماں کو گالی دی ہے، تو یہ تو غیرت کا تقاضا ہے. جو غیرت مند آدمی ہے وہ تو یہ نہیں برداشت کرتا کہ میری بیوی میری ماں کو برا بھلا کہے. کل اس بیوی نے بھی ماں بننا ہے اپنے بچوں کی. تو کیس کی نوعیت دیکھی جاتی ہے کہ کہاں غلط ہو رہا ہے اور کہاں بہت اس سے بھی زیادہ غلط ہو رہا ہے. بلا وجہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہاتھ اٹھانا، روٹی نہیں پکائی، کھانا نہیں پکایا، نمک تیز کر دیا، یا ٹائم پہ پوچھا کیوں نہیں مجھے، یہ کیوں نہیں کیا، وہ چھوٹی موٹی جو چیزیں گھروں میں چل رہی ہوتی ہیں، اس پہ بہت زیادہ غصہ کرنا یا ہاتھ اٹھانا یہ تو بالکل غلط ہے. اس کی تو نہ اسلام میں اجازت نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ کچھ ایسی بڑی باتیں گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ مرد کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. میرے پاس تو کالز آتی رہتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. بعض دفعہ مرد ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت
جو کچھ بھی کرے ہم کہتے ہیں کم کیا آپ نے, عورت گھر سے چلی جاتی ہے. اب مرد یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی گھر سے بھاگ گئی, کبھی شریف عورت گھر سے بھاگتی بھی ہے. تو جب آپ اس کیس کی گہرائی میں جائیں تو بھائی آپ نے کام ایسے کیے ہیں کہ وہ غنیمت ہے گھر سے بھاگی ہے صرف, ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں توڑ کے گھر سے بھاگتی وہ. تو اس لیے جو میاں بیوی کے جو کیسز ہیں نا, فلاں نے فلاں کو مارا تو فلاں نے فلاں کو گالی دی, تو محض اس بات سے نہیں فیصلہ کیا جا سکتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. گالی دی تو کیوں گالی دی, اس کی ریزن بیان کریں, تو وہ ریزن سامنے آئے گی, وہ پتہ چلے گا کہ یہ گالی دینا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا. گالی دینا تو ویسے بھی نہیں بنتا, لیکن بہرحال اب یعنی غلط کیا تو کتنا غلط کیا یہ تو اندازہ ہو جائے گا نا, ہو سکتا ہے اس نے بھی گالی دی ہو. تو دوسری شادی کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کے پہلی بیوی سے تعلقات کیسے ہیں. پہلی بیوی سے تعلقات بعض دفعہ اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ بیوی خراب ہوتی ہے, بعض دفعہ اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ دونوں کا مزاج مل ہی نہیں رہا ہوتا آپس میں, تو اس لیے بھی خراب ہوتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر خراب ہے. تو اگر شوہر خراب ہے پھر تو اس کے لیے دوسری تیسری شادی سے اس کو منع کیا جائے گا کہ بھئی آپ تو خود ہی 2 نمبر آدمی ہو, ایک کے حقوق ادا نہیں کر رہے, باقیوں کو بھی آپ جو ہے نا وہ برباد کر دو گے. تو ایسی کنڈیشن میں شوہر کا خراب ہونا اگر ثابت ہو جائے تو پھر اسے منع کیا جا سکتا ہے مشورتاً کہ آپ کے لیے غلط ہے یہ کام, اس کو یعنی اس کو سمجھایا جائے کہ آپ نے ایک عورت کو, جیسے میں نے ایسے زندگی میں مرد دیکھے ہیں کہ 2-3 شادیاں کی ہیں اور سبھی کو جس سے کرتے رہے اسی کی زندگی تباہ کرتے رہے ہیں وہ. لیکن اگر کوئی اور صورتحال ہے کہ دونوں کو مزاج آپس میں نہیں ملتے, اس سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, یا یہ کہ بیوی کا قصور ہے, تو پھر شوہر کو نہیں روکا جا سکتا دوسری شادی سے. تو اس میں کوئی ایک اصول اور ضابطہ نہیں ہے, اس میں ہر ایک کے حالات جب سامنے آتے ہیں تو اس کو حالات کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. اچھا بھائی, والدین غلط فیصلہ کریں تو اولاد کیا کرے؟ والدین کی اطاعت لازم ہے, لیکن کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کی رائے بالکل غلط ہوتی ہے. اس صورت میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جو ہمیں حکم دیا گیا نا بڑوں کی اطاعت کریں, تو اطاعت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی رائے ان کی رائے سے متفق ہو تو اطاعت کریں. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے آپ کی رائے ان کی رائے سے مختلف ہو تو بھی اطاعت کریں. اس لیے کہ آپ کی رائے ان کی رائے سے جب میچ کرے گی پھر تو اطاعت کرنی ہے. حکومت کوئی قانون بناتی ہے, ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے کہ حکومت کو فالو کرو, حکومت کی اطاعت کرو, جس ملک میں بھی رہتے اس کے قانون کو فالو کرو. بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے یہ قانون ٹھیک نہیں ہے, لیکن کیا اس لگنے کا اعتبار ہے؟ بھئی آپ کو نہیں بھی لگے تو بھی آپ نے اس حکومت کے قانون کو فالو کرنا ہے. تو اس لیے والدین کی اطاعت کا جو شریعت نے حکم دیا, تو اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کی رائے اچھی لگے یا نہ لگے, دونوں صورتوں میں آپ نے ان کی رائے کو فالو کرنا ہے, یہ مطلب ہے. البتہ 2 چیزوں میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. ایک ناجائز باتوں میں, اس میں والدین کی اطاعت لازم نہیں. شریعت کے خلاف اگر حکم دیتے ہیں, ظلم کا حکم دیتے ہیں, جیسے بعض مائیں ایسے حکم دیتی ہیں بیٹے کو کہ جس سے بیوی پہ ظلم کرے وہ, تو ایسا نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. دوسری چیز, جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو اللہ نے ہر شخص کو دیے ہیں, اس میں بھی والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. کوئی کرے تو اچھی بات ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ہم سب کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں پراٹھے کھاؤں, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کے ابا کہہ رہے ہیں ڈبل روٹی کھاؤ آپ, تو بھائی آپ اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں, آپ پراٹھے کھائیں, ڈبل روٹی کھائیں, جو دل آپ کا چاہے گا وہ کھائیں گے. اس میں زبردستی والدین کو وہ کرنا یہ نہیں ہے. میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی بیسک ضرورت ہوتی ہیں. کتنا کھانا کھانا ہے آپ نے, آپ کا دل چاہتا ہے میں 4 روٹیاں کھاؤں, ابا نے کہا 2 روٹی سے زیادہ کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یا تو ابا کے خرچے پہ کھا رہے ہوں تو چلو, ابا غریب ہیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن اپنے خرچے پہ کھا رہے ہوں اور ابا نے کہا نہیں 4 نہیں کھا سکتے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں والدین کا بلا وجہ کا ایک وہ ہوتا ہے, جس میں آپ کی اپنی جو ذاتی آزادی ہے وہ بالکل سلب ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. کوئی کرے گا تو ثواب ملے گا کہ چلیں ابا کو خوش کر رہے ہیں, لیکن لازم نہیں ہے. جیسے فقہا نے بیان کیا کہ آپ سفر پہ جا سکتے ہیں, اب والدین آپ کو سفر سے روک رہے ہیں جبکہ آپ نے تجارت کے لیے سفر کرنا ہے یا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ہے, تو والدین آپ کو روک رہے ہیں جبکہ وہ روکنے کی کوئی معقول ریزن بھی نہیں ہے. گھر میں یا تو ہوتا ہے نا بوڑھے والدین ہوتے, ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے, وہ اگر امریکہ چلا جائے گا تو والدین بیچاروں کا کون پوچھے گا, تو پھر والدین کی اطاعت لازم ہے. لیکن آپ کے گھر میں دوسرے کمانے والے موجود ہیں, والدین کی خدمت کرنے والے, آپ چاہتے ہیں کہ میں بزنس کے لیے امریکہ جاؤں, جاپان جاؤں, سعودیہ جاؤں, میں ایجوکیشن کے لیے یہ کروں, اور والدین آپ کو روک رہے ہوں, تو ایسی صورت میں بھی فقہا کہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, ابا کہہ رہے ہیں آپ انجینئر بنیں, تو ایسی صورت میں بھی والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. یہ
اس میں کوئی زبردستی کسی کو نہ ڈاکٹر بنا سکتا ہے نہ انجینئر بنا سکتا ہے. آپ چاہتے ہیں میں عالم مفتی بنوں, ابا کہہ رہے ہیں نہیں تم پائلٹ بنو, تو ایسی صورت میں بھی والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ گھر میں والدین کے لیے کمانے والا کوئی موجود ہو, یعنی ان کی خدمت یا ان کو بڑھاپے کا سہارا, یعنی ان کے لیے کچھ اتنا انتظام ہو کہ وہ جو ہے نا وہ ان کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں. تو وہ بیسک ضرورتیں پوری کرنے کے بعد آپ عالم بھی بن سکتے ہیں. ابا کہہ رہے ہیں کہ آپ مفتی بنو, آپ کہہ رہے ہیں میں پائلٹ بنوں گا, تو ابا کی بات مان لیں, بہت اچھا ہے. نہیں مانتے تو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ اسی طرح نکاح کے بارے میں بھی آپ بالغ ہو گئے, اپنے خرچے پہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, ابا کہہ رہے ہیں نہیں شادی نہیں کرنے دوں گا, تو یہ بھی غلط ہے. بلکہ یہاں تو بہتر یہی کہ آپ شادی کریں, کیونکہ شریعت ترغیب دے رہی ہے, اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ نکاح کرو. تو اللہ کے حکم پہ والدین کا حکم جو ہے نا یہ کم درجے کا ہوتا ہے, اللہ کا حکم پہلے ہے. آپ چاہتے ہیں میں 4 شادیاں کروں, ابا کہتے ہیں نہیں ایک ہی کرو, تو ایسی صورت میں بھی اطاعت واجب نہیں ہے. میری والدہ تو میری دوسری شادی کو پسند نہیں کرتی تھی, ہم نے پھر بھی کر لی. والدہ کو ہم نے کوشش کی منانے کی, پاؤں پکڑتے تھے, لیکن وہ بہت سخت ڈانٹتی تھیں. تو ہم نے کہا اب اماں تو ماننے کی نہیں ہے, تو ہم نے کر لی. 15 دن بعد بتا دی اماں ہو گئی ہیں. اماں نے تھوڑی سی صلواتیں سنائیں, پھر خوش ہو گئیں, پھر کہنے لگی اب 2 تو ہو گئی ہیں, اب 4 کر لے پوری. ٹھیک ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میری والدہ کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کریں. تو نکاح کے معاملے میں ان سب چیزوں میں کوئی واجب نہیں ہے. البتہ نکاح کرنا کہاں ہے, اس میں والدین کی اطاعت کو پہلے رکھنا چاہیے, کیونکہ بہو جو ہے نا وہ صرف آپ کی بیوی نہیں, جس سے آپ نکاح کریں گے نا وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہوتی, آپ کے والدین کی بہو بھی ہوتی ہے. تو گھر میں کوئی ایسی چیز لے کر آئیں کہ خاندان اس کو ایکسیپٹ کر سکے. ایسا کوئی چیز نہ اٹھا کے لے آئیں کہ ابا کہے کیا لے آیا بھائی تو, ٹھیک ہے نا, تیری بیوی ہو سکتی ہے ہماری بہو نہیں ہو سکتی. تو اس لیے وہاں مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اس میں ابا سے مشورہ نہیں لینا, وہ تو کرنی تو ہے ہی, کہاں کرنی ہے اس میں ابا سے ضرور مشورہ لیا کریں. تو واجب تو اس میں بھی نہیں ہے, لیکن اس میں بہرحال اس کے بڑا نقصان ہوتا ہے پھر بعد میں. تو یہ ہے کہ شریعت نے والدین کے حقوق کا بھی ایک دائرہ کھینچا ہے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کو اولاد سمجھیں, بالکل ہی اسے ایسا غلام بنا دینا کہ ہر چیز میں اس کی پرسنل لائف ہی نہیں باقی بچتی بیچارے کی, اور وہ کہیں نکاح کرنا چاہ رہا ہے, لڑکیاں شادی کرنا چاہتی ہیں, کہیں ابا کرنے ہی نہیں دیتے, اس کے جذبات کا بالکل خیال ہی نہیں کرتے, یہ بھی ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا. اب دیکھو والدین بھی کیا کرتے ہیں, اپنی مطلب کی حدیثیں بعض دفعہ اولاد کو سناتے ہیں. ایک لڑکی کہیں شادی کرنا چاہ رہی ہے, ابا مجھے یہ پسند ہے میری یہاں شادی کرا دو, ابا کہہ رہے ہیں نہیں یہاں تو میں کراؤں گا ہی نہیں, حالانکہ اس لڑکے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہوتی. تو جب لڑکی ضد کرتی ہے تو اس کو حدیثیں سنائی جاتی ہیں, شریعت میں والدین کا کتنا احترام ہے. تو جہاں یہ آتا ہے کہ شریعت میں والدین کا اتنا احترام ہے, وہاں حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ لڑکی کی بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. تو یہ والی حدیث کیوں نہیں دیکھ رہے بھائی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح توڑوائے ہیں جہاں لڑکی سے کی رضا کا خیال نہیں کیا گیا, ایسے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوائے ہیں. تو نکاح ہونے کے بعد آپ نے اس کو ختم کیا ہے کہ یہ نہیں, یہ اس کو فرمایا کہ نہیں یہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ظلم ہوتا ہے, بیٹوں پر بھی بیٹیوں پر بھی, کہ نکاح کے وقت بعض دفعہ ان کی چاہت کا بالکل بھی خیال نہیں کیا جاتا. تو ان سب چیزوں میں والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کے جذبات کا بھی خیال کریں. اگر با جماعت نماز میں امام اکیلا رہ گیا تو کیا کرے؟ اگر ایک امام اور مقتدی نماز پڑھ رہے تھے, مقتدیوں کو کسی بات پر ہنسی آئی اور وہ وضو کرنے چلے گئے, کیا امام اپنی نماز جاری رکھے گا یا وہ بھی توڑ دے گا؟ نیز کیا مقتدی دوبارہ آ کر اسی امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ سید محی الدین رامپور انڈیا سے. امام تو اپنی نماز جاری رکھے گا, چاہے مقتدی سارے ہی شارٹ ہو جائیں. اگر انجن کے پیچھے ڈبے خراب ہو جائیں اور سارے ڈبے خراب ہو جائیں تو انجن کو تو پھر اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ہے نا. ڈبوں سے وہ کہہ دے تم آتے رہنا میرے بعد, میں باہر جا رہا ہوں. تو امام جو ہے نا وہ, باقی یہ کہ ہنسی آ گئی اور وضو ٹوٹ گیا, تو ہنسی آنے سے جو کہکا لگنے سے جو وضو ٹوٹتا ہے نا, تو اس سے شروع سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. تو مقتدی کا اگر ہوا خارج ہو جائے یا ایسے طریقے سے وضو ٹوٹے جو عام طور پہ ٹوٹتا رہتا ہے لوگوں کا, یعنی ہوا خارج ہو جائے یا پیشاب کا قطرہ نکل آئے, تو ایسی صورت میں تو نماز میں بنا کر سکتا ہے مقتدی. بنا کا مطلب جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے شروع کر دے. اس کی کچھ شرائط ہیں, بڑی لمبی چوڑی شرائط ہیں. تو ادروائز ہنسنے سے اگر وضو ٹوٹا ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. نمازوں کا افضل وقت کیا ہے؟ ہم سعودی عرب میں رہ رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ 5 وقتہ فرض نماز اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے یا تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے؟ محمد واصف ریاض.
صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی اول وقتہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز اول وقت میں پڑھنا۔ تو اس حدیث سے بعض فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ ہر نماز کا جیسے ہی وقت داخل ہوگا فوراً نماز پڑھ لی جائے گی۔ تو لیکن دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نمازوں میں تاخیر کا وقت کو افضل قرار دی ہے، جیسے فجر کی نماز میں آتا ہے اسفروا بالصبح فإنہ اعظم للأجر، صبح کو روشن کر کے پڑھو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ظہر کی نماز گرمیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو گرمیوں میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ظہر کو تھوڑی تاخیر کرنے پڑھنا چاہیے گرمیوں میں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے بخاری اور مسلم میں کہ پچھلی امتوں میں جو فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا ان کو اجر ایک قرات ملا جیسے یہودیوں نے، اور نصارہ نے ظہر سے عصر تک عمل کیا ان کو اجر ایک قرات ملی، اور میری امت نے عمل عصر سے مغرب تک کیا لیکن اجر 2 قرات ملا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہود و نصارہ نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ تھوڑا عمل کر رہے ہیں اور اجر زیادہ مل رہا ہے، اور ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں اجر کم مل رہا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے فرمائیں گے کہ بھئی میرا فضل ہے، میں تم پہ ظلم تو نہیں کر رہا نا، اب مسلمانوں کو میں تھوڑے عمل کا اجر ڈبل دے دوں تو یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہے میں دوں۔ تو اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عصر اور مغرب کا جو وقت ہے یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، یعنی عصر کا اور مغرب کے درمیان کا وقت ٹائم تھوڑا ہے۔ تبھی یہ مثال فٹ بیٹھے گی کہ امت جو ہے عصر سے مغرب تک عمل کر رہی ہے نبی کی امت، اور اجر اس کو 2 قرات مل رہا ہے، اور عیسائی ظہر سے عصر تک عمل کر رہے ہیں اجر ان کو 1 قرات مل رہا ہے۔ تو اگر ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب کا وقت برابر ہوتا تو یہ مثال ہی فٹ نہیں بیٹھتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کو افضل سمجھا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں ہوتا ہے کہ عصر مثل ثانی پہ پڑھی جاتی ہے، اور سعودیہ وغیرہ میں دوسرے ملکوں میں عصر مثل اول پہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے عصر کی تاخیر کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 رات تک اگر مجھے امت پہ خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ 1/3 رات تک عشاء کو مؤخر کریں۔ یہ ساری صحیح حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ان کی سند پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام احادیث کو جمع کر کے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف احادیث میں آ رہا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھو، ایک طرف احادیث میں ان نمازوں میں تاخیر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو علماء نے دونوں میں تطبیق یہ دی ہے کہ ہر نماز کا ایک وہ وقت ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے، اور ایک وہ وقت داخل ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ تو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اس سے اول وقت سے وہ وقت مراد نہیں جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، بلکہ وہ وقت جب نماز کے مستحب وقت شروع ہو جائے۔ تو جب نماز کا مستحب وقت شروع ہوگا اس میں اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، پھر اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ تو عصر کا جو اول وقت شروع ہوتا ہے بہتر وقت وہ مثل ثانی ہے، تو پھر اس میں مزید تاخیر نہ کی جائے اور اول وقت میں نماز پڑھی جائے۔ فجر میں جماعت میں چونکہ زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں لہذا اس میں اول وقت میں نماز کا مطلب کہ جیسے ہی روشنی ہو جائے اس میں اول وقت میں نماز پڑھی جائے۔ یہ تطبیق دی گئی ہے حدیث میں، لیکن اس میں اختلاف رائے بھی ہے فقہا کا اور دوسری طرف دلائل بھی ہیں۔ اور عشاء میں 1/3 رات تک مؤخر کیا جائے اور 1/3 رات کے بعد مزید تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ اب مستحب وقت شروع ہو گیا، اب اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو اس طرح سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اور مغرب کا وقت اپنی اصل پہ رہتا ہے، اس لیے مغرب میں ہم یہ کہتے ہیں مغرب میں کوئی 2 وقت نہیں ہے، مغرب میں ایک ہی وقت ہے اور وہ اول وقت ہی ہے، لہذا جیسے ہی غروب ہو تو پہلا فوراً نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ظہر میں سردی اور گرمی میں فرق ہو گیا کہ سردیوں میں اول وقت میں پڑھی جائے اور گرمیوں میں جب سورج کی تپش تھوڑی کم ہو جائے تو جیسے ہی کم ہو جائے تو پھر فوراً نماز پڑھی جائے۔ تو اس طرح یعنی احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ شرعی معذور کے لیے امامت کا حکم، کیا شرعی معذور کے لیے گھر پر امامت کرانا جائز ہے؟ نہیں، شرعی معذور صحت مند لوگوں کو امامت نہیں کرا سکتا، یعنی ان کا امام نہیں بن سکتا۔ شاہد صاحب لکھنؤ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ کیا جنازے میں طاق صفیں بنانا ضروری ہے؟ کیا جنازہ کی نماز میں طاق عدد صفیں بنانا ضروری ہے؟ جتنی مرضی صفیں بنا لیں، وقاص ڈیرہ غازی خان سے جتنی مرضی صفیں بنا لیں بھائی، لیکن طاق عدد افضل ہے، بہتر ہے۔ کیا حسد سے عبادت قبول نہیں ہوتی؟ کیا دل میں حسد رکھنے سے عبادت قبول نہیں ہوتی؟ محمد افجان انڈیا سے۔ عبادت تو قبول ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ کے دل میں جیلسی ہوگی تو عبادت کی جو روح ہے اور جو روحانی برکتیں ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی، وہ اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ قرض دار کو زکوٰۃ دینے کا حکم اور طریقہ۔ کسی آدمی کو زکوٰۃ دیتے وقت کہا جائے کہ آپ پر جو قرضہ ہے یہ پیسے اپنے قرضے میں ادا کر دو، اس طرح زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ صفی اللہ جدہ سے۔ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے کسی کو
آپ نے کسی کو قرضہ دیا 1,00,000 روپے, اب زکوٰۃ دینے کا ٹائم آیا تو وہ غریب بھی ہے, تو اب آپ اسی کو کہتے ہو کہ وہ جو 1,00,000 روپے تمہارے پاس ہے نا وہ میری طرف سے زکوٰۃ میں ہو گئے, تو ایسا اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہے تو آپ 1,00,000 روپے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں, بولیں بھائی دل میں نیت کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے, اور اس کے ہاتھ میں پکڑائیں. جب وہ اس کا مالک بن جائے یعنی ہینڈ اوور ہو جائے, قبضہ میں آ جائے, پھر آپ بولیں واپس دو, شاباش, اچھے بچوں کی طرح 6 مہینے سے میرے پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہو, واپس نہیں کر رہے, اب 1,00,000 روپے لے کے کدھر نکل رہے ہو پتلی گلی سے, چلو واپس کرو. تو وہ پیسے آپ رکھیں تو آپ اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. لیکن یہ جب ہے جب وہ کم بخت زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو معذرت کے ساتھ, یعنی وہ معذرت اس سے کر رہا ہوں جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں, اس کو میں نے کم بخت بول دیا نا. اچھا بھائی, کیا امداد جمع کرنے والا خود استعمال کر سکتا ہے؟ ایک شخص نے لوگوں کی مدد کے لیے امداد اکٹھی کی, اگر وہ خود ضرورت مند ہو تو کیا وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے؟ محمد فیضان انڈیا سے. بالکل نہیں لا سکتا, قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ 2 وجہ سے اجازت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ جب اس نے کہا کہ میں لوگوں کی مدد کے لیے مجھے پیسے دو, تو وہ لوگوں کی طرف سے وکیل بن رہا ہے رقم پہنچانے کا, اور وکیل خود نہیں تصرف کر سکتا اپنے لیے. یہ ایک اصول ہے فقہا کا کہ وکالت کا مطلب ہے کہ آپ درمیان میں واسطہ بن رہے ہیں دوسروں تک رقم پہنچانے کا, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ اس کا نقصان بہت ہے, اس سے حرام خوری کا بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں جنہوں نے چندے کے نام پہ لوگوں سے رقمیں لینا شروع کر دیں, اور پھر خود گھر میں کوئی پریشانی آئی تو وہی پیسے وہاں استعمال کرنا شروع کر دیا. ان کے پاس تو لاکھوں روپے رکھے ہوتے ہیں, پھر ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں, پھر پراپرٹی, کیونکہ ضرورت کی تو کوئی انتہا ہے نہیں. پھر انسان کہتا ہے یار میرے اتنے بچے ہیں تو میں ایک پراپرٹی تو سب کے لیے لوں. اور ایسے کیسز بھی میرے سامنے آئے ہیں کہ جی وہ چندہ وندہ اکٹھا کیا تو چونکہ میرے تو بچے بھی ہیں, میری تو پراپرٹی بھی ہے, سوری مجھے ایک بچے کے لیے پراپرٹی لینی ہے, اور میں مر گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا, تو جناب سب کے لیے پلاٹ بھی آ رہے ہیں انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے. تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. اس لیے 1 روپیہ بھی, 1 دھیلا بھی اس شخص کے لیے استعمال کرنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, جس نے لوگوں کے لیے چندہ جمع کیا ہو. بلکہ اس کو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جس نے چندہ دیا نا اس نے کہا تھا آپ جہاں چاہیں استعمال کریں, تو جہاں چاہیں میں تو آ گیا نا, میں خود بھی استعمال کر سکتا ہوں. تو یہ بھی غلط ہے. جب کوئی چندہ دے رہا ہے آپ کو تو اس کا, جب وہ کہتے ہیں نا جہاں چاہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے مستحقین میں جہاں چاہیں, اور آپ اس میں شامل نہیں ہیں. یہ طے شدہ بات ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اس کو بول کے دیکھیں, اچھا ٹھیک ہے جہاں چاہیں کا مطلب میں خود بھی استعمال کر لوں. وہ کہے گا نہیں آپ کیوں استعمال کریں گے. اور اگر وہ کہتے ہیں نا ہاں آپ بھی استعمال کر لیں, تو پھر اس سے یہ بولیں اچھا میں اسے پلاٹ خرید لوں, تو دیکھیں وہ تھپڑ لگائے گا کھینچ کے. تو وہ اگرچہ وہ 100 دفعہ یہ کہہ دے کہ جہاں چاہیں استعمال کریں, آپ کو کلی اختیار ہے, پھر بھی آپ اپنی جیب میں نہیں ڈال سکتے, خود استعمال نہیں کر سکتے. یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. آج کل یہ بھی دھندا لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے پیسے کمانے کا. تو ہاں اگر وہ آپ سے آ کے کہتا ہے جہاں چاہیں استعمال کروں, پھر آپ اسے صراحتاً پوچھیں کہ حضرت اگر میں خود رکھ لوں تو اجازت ہے؟ تو اگر وہ کہتے ہیں ہاں خود بھی رکھ سکتے ہیں, تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن اس بارے میں دینے والوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو پیسے دیں, مثلا میں اپنا عمل بتاتا ہوں, مجھے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ پیسے ہیں یہ راشن کے لیے آپ نے اعلان کیا تھا, یا کوئی غریب مسکین کو آپ دینا چاہیں تو یہ فار ایگزامپل 10,000 کی مثال دیتا ہوں میں, یہ 10,000 روپے میں ہم نے آپ کو دے دیے, آپ جہاں چاہیں استعمال کریں. اور بعض وہ کہتے ہیں آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں, تو میں فوراً وہ رقم ان کو واپس کرتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی آپ مجھے امتحان میں نہ ڈالیں, آپ مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں. آپ نے مجھے پیسے دیے, آپ نے مجھے اختیار دے دیا کہ چاہیں تو خود استعمال کر رہے ہیں تو غریب کو دیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو کوئی بڑا مستحق مل رہا ہوتا ہے, غریب مل رہا ہوتا ہے, اور انسان کے دل میں لالچ آتی ہے کہ یار دینے والے نے کہا تھا خود بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی دیں, تو اس لالچ میں, اس آزمائش میں آپ ہمیں کیوں ڈال رہے ہیں. تو کسی نے کسی کو ہدیہ دینا ہے تو سیدھا سیدھا بولے بھائی یہ آپ کے پیسے ہیں بس. جب کوئی مثال کے طور پر مجھے کوئی 10,000 روپے لا کے دے اور کہے مفتی صاحب یہ آپ کو گفٹ ہے, تو جب میری ملکیت میں آ گئے تو پھر تو میں ویسے بھی جہاں چاہیں استعمال کروں, میں خود کھاؤں, میں بچوں کو کھلاؤں, میں زکوٰۃ میں کسی کو دے دوں, وہ میں صدقہ کر دوں. تو بات جو ہے نا کلیئر کرنی چاہیے. دینے والوں کا بھی بڑا قصور ہے, وہ نا اگلے کو اس کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں, کنفیوز کر دیتے ہیں. آپ صاف لفظوں میں بتائیں کہ یہ پیسے آپ کو ہدیہ ہیں تو بس آپ کو ہدیہ ہیں, پھر جہاں چاہیں کا لفظ ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی یہ آپ کو گفٹ ہے, یہ آپ کو ہدیہ ہے, یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. بس تحفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں استعمال کریں, پھر یہ دم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جہاں چاہیں طرف سے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں ہمیں, یہ ہو گیا بھائی گفٹ ہو گیا. اور اگر آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ
یعنی گفٹ نہیں دے رہے تو پھر سیدھا سیدھا بولیں کہ بھئی یہ پیسے آپ کسی بھی مستحق کو دے سکتے ہیں. تو یہ یعنی اس میں پھر یہ کہنا کہ چاہے آپ استعمال کریں چاہے کہیں اور استعمال کریں، یہ نہ کہا کریں، یہ بہت غلط چیز ہے. تو دینے والوں کا بھی قصور ہے، وہ واضح نہیں کرتے، اور لینے والوں کا بھی قصور ہے، بعض دفعہ وہ بھی صحیح بات کلیئر نہیں کرتے. تو یہ پیسوں کے لین دین میں شریعت میں بہت زیادہ معاملے کو صاف رکھنے کا حکم ہے. آپ کو بہت سے لوگ ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں چندے کے نام پہ انہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں، اور وہی کر کے کہ بھائی ہمیں بھی تو ضرورت ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو نوازا جا رہا ہوتا ہے، اپنے سارے چچے ماموں تائے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو دینے والے بھی آج کل ایسے ہوتے ہیں کہ نہ کسی پر کوئی اعتماد، کوئی ان کا کرائٹیریا نہیں ہے، جو بھی اٹھ کے چندہ شروع کر دے اس کو پکڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا بھائی، نماز میں موبائل کی گھنٹی بند کرنے کا طریقہ. اگر نماز کے دوران موبائل کی گھنٹی بجے تو کتنی بار تک بند کر سکتے ہیں؟ زبیر صاحب سرگودا سے. اگر بار بار بج رہی ہے تو ایک دفعہ بند کریں، دوبارہ بج رہی ہے تو موبائل ایک ہاتھ سے نکال کے سائلنٹ کر دیں، اس کو دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں تاکہ کم سے کم حرکت ہو. غیر مسلم کے آخری رسومات میں شرکت کا حکم. حافظ عاصم دہلی سے. کیا کسی غیر مسلم کے مرنے کے بعد اس کی آخری رسومات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جو مذہبی رسومات ہیں نا غیر مسلموں کی، ان میں شریک نہیں ہو سکتے، چاہے وہ آخری ہوں یا درمیانی ہوں یا پہلی ہوں. تو البتہ ویسے اس کی تعزیت کر سکتے ہیں. کسی غیر مسلم دوست کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر جا کے تعزیت کرنا کہ بھائی بڑا افسوس ہوا اس کا انتقال ہو گیا، یہ کرنا جائز ہے. موت کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ بنت آدم کراچی. کیا موت کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی بہت ہی زیادہ دنیا سے تنگ آ جائے، آزمائشوں میں ہو، تو یوں دعا کرے، اے اللہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وامتنی ما کانت الممات خیرا لی. اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب زندگی بہتر ہو، اور اس وقت موت دے جب موت بہتر ہو. یوں دعا کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. قرآن حفظ کر کے بھول جائیں تو کیا کریں؟ قرآن مجید مکمل حفظ کر کے بھول جائیں تو کیا کریں؟ اور قیامت میں ایسے شخص کے لیے کیا سزا ہے؟ صابر حیات انڈیا سے. اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ قرآن جو بھولنا ہے نا، تو راجح قول کے مطابق جو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے اس پر وعید ہے. اگر حفظ کیا اور یاد نہیں رہا اس کو تو یہ بھولنا نہیں ہے، اس پہ وعید نہیں ہے. البتہ نعمت کی ناشکری بہرحال ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے بھولنے سے، مگر اس پر وہ عذاب نہیں ہے جو مشہور ہے، وہ اس پر ہے جو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے انسان، اور آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے. طلاق شدہ چچی سے نکاح کا حکم. کیا بھتیجا اپنی طلاق شدہ چچی سے نکاح کر سکتا ہے؟ محمد ابرار راولپنڈی سے. جی بالکل کر سکتا ہے، چونکہ چچی نامحرم میں ہے، اس سے چچی کا پردہ بھی فرض ہے اپنے شوہر کے بھتیجوں سے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان کیا نکاح مکروہ ہے؟ ہلال پروانہ کشمیر. ہمارے معاشرے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیانی وقت میں نکاح یا شادی کرنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. کیا شرعی اعتبار سے اس میں کوئی کراہت ہے؟ یعنی بالکل غلط عمل ہے، یہ بالکل جائز ہے. آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان نکاح کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں ان کا عمل برا ہے، اس برائی کو ختم کرنا چاہیے معاشرے سے. بہت سے صحابہ، تابعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب سے ثابت ہے کہ اس دوران نکاح کیا ہے. ٹھیک ہے جی.